ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے سینئر شہید ہو رہے ہیں، ہم روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، ان باغیوں کے ہاتھوں اٹھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور ہم ایک ہیں۔ ہم اس ملک کو ایک اسلامی، فلاحی، انصاف پر مبنی ریاست بنانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے شورائی نظام کے راستے سے۔ جب حکومت شورا کو کمزور کرے گی، پارلیمنٹ کو کمزور کرے گی، وہاں پر خلاف شریعت قانون سازیاں ہوں گی جو ابھی ہوئی ہیں تازہ، وہاں ایسی آئینی ترامیم ہوں گی کہ جس کے بعد آئین کمزور ہو جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ خود جمہوریت کا کیس جو ہے وہ ہار رہے ہیں، جمہوریت کا مقدمہ یہاں کے جمہوری لوگ خود ہار رہے ہیں۔ ہم اس حوالے سے اپنے ایک واضح رائے رکھتے ہیں کہ نہ 18 کے داندھی زدہ الیکشن کو ہم نے تسلیم کیا، نہ 24 کے داندھی زدہ الیکشن کو ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اور جہاں تک ہو سکے ہم اس ملک کو طاقتور بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہم رائے رکھتے ہیں۔ یہ ایک کی بالادستی اور دوسروں کی زیر دستی، یہ میرے خیال میں پاکستان میں یہ ملک کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اقتدار انور صاحب، اس کے بعد بچن لغاری صاحب ہیں ہمارے سینئر۔ مولانا صاحب، میرا نام اقتدار انور ہے اور میرا تعلق آج ٹی وی سے ہے۔ مولانا صاحب، بینگ اے صحافی، میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان دنوں عوام جو ہے وہ مہنگائی سے بڑے پریشان ہیں، انہیں نظام سے زیادہ مہنگائی کی فکر ہے۔ ہر جمعرات کی رات کو پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں 2 لائن کے ٹکٹ جاری کر کے چپ ہو جاتی ہیں۔ تو اس مہنگائی کے خاتمے کے لیے، IMF کی شرائط کے لیے، آپ کے پاس عوام کے لیے کیا پیکیج ہے؟ دیکھیے، یہ جو اس وقت مہنگائی ہے، اس کا تعلق آبنائے ہرمز کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے سامنے یہی وجہ پیش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ لیکن اس سے انڈیا کیوں متاثر نہیں ہوا؟ اس سے بنگلہ دیش جزوی طور پر متاثر ہوا ہے۔ اگر وہاں پر 16% قیمتیں بڑھی ہیں تو ہمارے ہاں 61% کیوں بڑھی ہیں؟ ہمارے ہاں کیوں ہم ایک یہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ ہم کس طرح خرید رہے ہیں؟ 400-500 روپے پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ لیویز کیوں بڑھا دی گئی ہیں؟ یہ سارا وہ مسائل ہیں کہ جو لنک کر رہے ہیں باہر کی ہماری صورتحال سے، اور اس پر وہ ہمت کریں، وہ بتائیں، مطمئن کریں پارلیمنٹ کو کہ اس صورتحال سے ملک دوچار ہے، کیوں ہے، تاکہ اراکین بھی اپنی رائے دے سکیں، بات کر سکیں وہاں پر، اور ہم کوئی اپنے لیے راستے نکال سکیں۔ عوام کے سر پر اس طرح مسلط ہو جانا اور اس طرح پہاڑ توڑنا یہ ناقابل برداشت ہے، اور انشاءاللہ 22 مئی کو ہم پورے ملک میں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہروں کا اعلان کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف ہم عوام کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سینئر استاد بچن لغاری صاحب۔ مولانا صاحب، بہت اچھی باتیں کی آپ نے، اور آپ قوم کو آپ سے بہت سی توقعات ہے، قوم کی نظریں آپ کی طرف ہے کہ ان کو آپ اس مہنگائی سے عذاب دلائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ باغیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسرا کہ بغاوتیں کس طرح کچلی جا سکتی ہیں؟ کچھ لغاری صاحب، آپ نے اپنے لیول کا سوال کیا ہے، لیکن ہے بڑا خطرناک قسم کا سوال۔ آپ نے کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ باغیوں کے ساتھ، پارٹیاں، تو پارٹی تو میں خود بھی ہوں، باغیوں کے ساتھ۔ ہاں، دیکھیے، ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے سینئر شہید ہو رہے ہیں، ہم روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، ان باغیوں کے ہاتھوں اٹھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور ہم ایک ہیں۔ ہم اس ملک کو ایک اسلامی، فلاحی، انصاف پر مبنی ریاست بنانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے شورائی نظام کے راستے سے۔ جب حکومت شورا کو کمزور کرے گی، پارلیمنٹ کو کمزور کرے گی،
وہاں پر خلاف شریعت قانون سازیاں ہوں گی جو ابھی ہوئی ہیں تازہ، وہاں ایسی آئینی ترامیم ہوں گی کہ جس کے بعد آئین کمزور ہو جائے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ خود جمہوریت کا کیس جو ہے وہ ہار رہے ہیں، جمہوریت کا مقدمہ یہاں کے جمہوری لوگ خود ہار رہے ہیں۔ ہم اس حوالے سے اپنے واضح رائے رکھتے ہیں کہ نہ 18 کے داندھی زدہ الیکشن کو ہم نے تسلیم کیا، نہ 24 کے داندھی زدہ الیکشن کو ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں اور جہاں تک ہو سکے ہم اس ملک کو طاقتور بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہم رائے رکھتے ہیں۔ یہ ایک کی بالادستی اور دوسروں کی زیر دستی، یہ میرا خیال میں پاکستان میں یہ ملک کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ سعید خاور صاحب، اس کے بعد عاجز جمالی اور لیاقت مغل۔ السلام علیکم مولانا، آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے موجودہ صورتحال پر۔ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کا تجزیہ ہمیشہ بھرپور ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزیں ہیں کہ یہ جو پاکستان میں خلائی مخلوق کی بالادستی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ سیاسی عناصر ان کے ساتھ مل کر اس ملک میں کچھ نئے انداز سے سیاست کرتے رہے، لیکن دائیں اور بائیں کی سیاست نے جب بھی کنارہ کشی اختیار کی ہے، رخ موڑ کے دائیں والا یوں بیٹھ گیا ہے، بائیں والا یوں بیٹھ گیا ہے، تو پھر فیلڈ مارشل ہی پیدا ہوتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جب مولانا مفتی محمود مرحوم اور شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے تو ملک 2 لاکھ ہونے کے بعد بھی اس ملک کو ایک آئین ملا تھا۔ اس کے بعد یہ دونوں جنت سدھار گئے۔ جس دن ہمارے سیاسی مرشد آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان، استاد ٹائم کم ہے، سوال بھائی یہ بہت اہم سوال ہے یار، بچوں سے سوال کر رہے ہیں۔ جس دن مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری بیٹھے ایک میز پر تو 18ویں ترمیم وجود میں آئی اور 1973 کا چہرہ بحال ہو گیا۔ آج میں آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو، دائیں اور بائیں کی سیاست کو پاکستان کے مفادات سے لا تعلق دیکھ رہا ہوں۔ ایسا کیا ہوا کہ جو یہ 2 شخص مل کر اس ملک میں، دائیں اور بائیں بازو کے مل کر اس ملک میں خلائی بالادستی کو روکنے کا ایک سامان پیدا کر رہے تھے، آج وہ آپ کی ایکتا کہاں گم ہو گئی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ویسے تو آپ ذرا مہربانی کریں، کل آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا کہ کراچی پریس کلب نے شاید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فضل الرحمان کو بلایا تھا۔ اتنا بھی زیادہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ جی، تو اس حوالے سے ہم متوازن گفتگو کرتے ہیں۔ میں آج بھی آصف علی زرداری کو دعوت دیتا ہوں، میں آج بھی اس کی پارٹی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، اس آئین کو بچائیں جو ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں بنا، جس پر میرے والد نے دستخط کیے۔ میں آج بھی انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں، اس 18ویں ترمیم کو محفوظ کریں جس پر آپ نے اور ہم نے بیٹھ کر دستخط کیے ہیں۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد اس کمیٹی میں شریک تمام پارلیمنٹرین کو آصف علی زرداری صاحب نے ستارہ امتیاز عطا کیا تھا، جسے صرف میں نے واپس کیا ہے، باقی سب نے قبول کیا تھا۔ تو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنا کردار اس وقت ادا کریں اور ایوان صدر کی بلند عمارت میں بیٹھ کر تو میرے خیال میں شاید وہ تحفظ نہیں کر سکیں گے، اور وہاں سے اگر وہ نظام چلائیں گے تو اس طرح نظام نہیں چلے گا۔ اتر کر قصر عالی سے ہمارے روبرو آؤ،
बुलंदी से हमारे कद का अंदाज़ा नहीं होगा। आज आजिज जमाली भाई, उसके बाद लियाकत मुगल और तारिक अबुल हसन, फिर जावेद कुरैशी साहब। अच्छा मौलाना साहब, मैं आजिज जमाली हूँ। सवाल मेरा ये है कि अभी आप जमाली वैसे भी आजिज होते हैं। जी बिल्कुल, मेहरबानी आपकी। सवाल मेरा ये है कि आपने यहाँ सिंध में भी कुछ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं, ख़ासतौर पे पीर पगारा से मुलाकात की है और सियासी लोगों से भी मुलाकातें की हैं। क्या आपकी जमात सिंध में कोई एंटी पीपल्स पार्टी कोई इत्तेहाद बनाने के लिए है क्या? क्योंकि दीगर जमातें तो चाहती हैं, GDA की सूरत में एक इत्तेहाद पहले से मौजूद है। राशिद महमूद सुमरो कहते रहते हैं कि वो तमाम जमातों को इकट्ठा करेंगे। तो आपकी जमात के खदोखाल में या ख्यालात में या नज़रियात में ऐसा कोई फोरम है कि सिंध की तमाम ऐसी जमातों को मिलाया जाए जो हुकूमत में नहीं है और कोई मुश्तरका इत्तेहाद बनाया जाए? कोई ऐसी सोच है आपकी? देखिए, सियासतदानों का बाहमी राब्ता या हम जिस तरह मेल जोल कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई हमें मिल रहा है, ये तो एक अच्छी अलामत है मुल्क की सियासत की। और रहा ये कि इन मुलाकातों को सीधा फौरी तौर पर हम कोई इंतखाबी इत्तेहाद से जोड़ दें, शायद इसका अभी मरहला नहीं आया है। वक्त के साथ ही हालात को देख कर ही फैसले किए जाएंगे। लियाकत मुगल, उसके बाद तारिक अबुल हसन भाई और जावेद कुरैशी से ताल्लुक है। आपने बहरहाल बड़ी बात की अफगानिस्तान के हवाले से भी। अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत और अफगानिस्तान जो है वो जंग मुसल्लत कर सकते हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका पे दोबारा जंग कर मुसल्लत कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या आप हुकूमत को मशवरा देंगे, क्या करें? देखिए, जहाँ तक है इंडिया का ताल्लुक, तो इंडिया तो बराह रास्त बसूरत एक यूनियन के या एक स्टेट के पाकिस्तान पर हमलावर होता है। अफ़गानिस्तान की साइड से हमें जो शिकायत है वो मुसल्लह गिरोहों का है जो उधर से सरहद अबूर करके हमारी तरफ आते हैं। अब इस पर अफ़गान गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, उसूली तौर पर तो हम उनको मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर हुकूमत इतनी मुस्तहकम है, मजबूत है कि वो जो 20 साल या 40 साल से मुसल्लह गिरोह वजूद में आए हैं, जंगजू तबके वजूद में आए हैं, क्या उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो दोनों तरफ की नौइयत में ज़रूर फ़र्क है, लेकिन ये है कि उस पर हमें सियासी और सफारती अंदाज के साथ काम करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त किसी जंग में मुब्तला होने का मुतहम्मिल नहीं है। तारिक अबुल हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ जियो न्यूज़ से है। मेरा सवाल ये है कि मुल्क में मजहबी जमातें जो बाहमी तौर पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करती हुई नज़र आती थी, अब मुंतशर नज़र आ रही हैं। किसको कसूरवार समझते हैं? क्या मजहबी जमातों का किरदार मुल्क में कम होता जा रहा है? हम भी आपकी तरह मुंतज़र हैं कि वो मरहला कब आएगा। जी, जावेद कुरैशी साहब। जी मौलाना साहब, मेरा नाम जावेद कुरैशी है, INP न्यूज़ से मैं बेरुची हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है, अभी आपने नए इलेक्शन की बात की, क्या मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते हुए आप इंतखाबात को साफ शफाफ समझते हैं? और दूसरी बात, आप सियासी जमातों की इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। आपके माजी में PTI के साथ बड़े मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच सके, क्या वजूहात? जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक़ है, इसमें तो यकीनन ये सलाहियत नहीं है कि वो कोई मुनसिफाना इंतखाबात करा सकेगी। उससे तो लैपटॉप सामने रखना है और नताइज बाहर से आने हैं और उसे अनाउंस करने हैं। इससे ज़्यादा उसकी कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। और फिर एक बयान दे देना है कि पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन हुए हैं। वो शफाफ हमें मालूम है कहाँ हुए और कैसे हुए। पोलिंग स्टेशन पर हम बैठते हैं, वो मंजर हम देख रहे होते हैं, हमारे सामने सब कुछ हो रहा होता है, तो किस तरह हम एतमाद करें? हाँ, ये है कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए और एक बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन होना चाहिए कि जो इस बात की मुकम्मल ज़मानत दे सके कि इंतखाबात वो मुनसिफाना होंगे, शफाफ होंगे। शबीर लाशारी साहब, जो और काफ़ी फहरिस्त काफ़ी लंबी। एक मिनट, आपने
جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہیں، ہمارے کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوئے، اور ہم نے ضرور ان کو یہ آفر دی ہے کہ چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے تلخ قسم کے حالات گزرے ہیں، اور جیسے پہاڑ بیچ میں کھڑے ہوں ان کو سر کرنا، اس کے لیے پہلے ماحول بنائیں اور پھر ہم ان اختلاف کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات واضح ہے کہ ہم نے 2 سالوں میں باہمی تعلق کو نارملائز کرنے میں پیش رفت کی ہے، اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ باقاعدہ ہم بیٹھیں اور اختلافی نکات پر ہم گفتگو کریں، یہ نوبت اب تک نہیں آ سکی۔ جی مولانا، میرا نام سید اطہر حسین ہے اور میں 30 سال آگے آپ کے سامنے 30 سال کیمرے کے پیچھے تھا، اور ابھی سوال شروع کیے، اور آپ سے پہلا سوال ہے میرا، سیاسی پارٹی ہے۔ آپ نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، گورنمنٹ سے ہے، یا ہمارے ملک کے باہر کسی سے ہے؟ حضرت میری جان کو خطرہ نہیں، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ شبیر لاشاری صاحب، آخری سوال ہے کیونکہ فہرست کافی لمبی ہے، نماز کا ٹائم ہے۔ مولانا صاحب، شبیر لاشاری میرا نام ہے۔ آپ نے ابھی بات کی کہ آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا دفاع نہیں کر سکیں گے، اس کو ایوان صدر چھوڑنا چاہیے، تو کیا وہ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے اس مشورے پہ عمل کریں گے، اور آپ کی اس سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکی؟ ہمارے درمیان ملاقات میں کوئی بڑی چیز مانے نہیں ہے، ہمارے ایک ذاتی تعلقات ہوتے ہیں، سماجی تعلق ہوتا ہے، ہم وفاداری کی سیاست کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، لیکن بامقصد ہونا چاہیے نا۔ آپ صرف ایک دوسرے کی زیارت کرنا تو مقصود نہیں ہے، اس میں وہ جہاں ایک پوزیشن لے چکے ہیں تو اس پوزیشن میں وہ اپنی پارٹی کے لیے مشکل ہیں، ہمارے لیے شاید اتنا مشکل نہ ہو۔ کھاوڑ صاحب تشریف فرمائیں، تو آخری سوال کھاوڑ صاحب سے۔ فہرست کافی طویل ہے، ٹائم کم ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے اتنی شاندار قسم کی گفتگو کی، لیکن اس میں فلسطین کا مسئلہ غائب تھا، بیروت پہ جو بمباری ہو رہی ہے وہ باتیں آپ کی نظر سے نہیں گزری شاید، یا جس طریقے کے ساتھ یہ سارے ممالک ایران کے اوپر برس پڑے، مڈل ایسٹ کی ریاستیں خصوصی طور پر، ان کا آپ نے کوئی تجزیہ یا ان کا کوئی بات نہیں کی؟ بجائے اس کے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ ایران امریکہ کے درمیان جب کشیدگی بڑھی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قضیہ فلسطین اس کی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا ہے، اور ہم اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت میں ہیں کہ قضیہ فلسطین پر صہیونی جارحیت کے خلاف ہم پاکستان میں ایک بڑا سیمینار کریں اور اس کو دوبارہ اجاگر کریں، تاکہ قضیہ فلسطین کسی طرح بھی پس منظر میں نہ چلا جائے۔ پس منظر میں گیا ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے، لیکن اس کو دوبارہ پیش منظر پر لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جمعیت نے مشاورت شروع کر دی ہے۔ نواز کا وقت، بہت بہت مہربانی۔